نہیں. بعض نے کہا کہ حیا کس سے کہتے ہیں؟ اپنے نفس کو شرعی، عقلی، عادی اور عرفی محرمات سے بچانے کا نام حیا ہے. کیونکہ جب انسان ان کاموں کو چھوڑتا ہے جن کو شریعت نے یا عقل نے یا عادات نے یا عرف میں برا کہا جاتا ہے، تو دو چیزوں سے بچ جاتا ہے، ایک مذمت سے اور ایک ملامتی سے. پھر لوگ اس کی مذمت بھی نہیں کرتے اور اس کو ملامت بھی نہیں کرتے. اسی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حیا کی 4 قسمیں ہیں. حیا کی 4 قسمیں. نمبر 1 شرعی، نمبر 2 عقلی، نمبر 3 عرفی اور عادی جس کو کہتے ہیں. شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو شریعت نے برا بتایا ہو اس کام کو چھوڑنے کا نام حیا شرعی ہے. اور عقلی کا مطلب جس کو عقل بھی برا سمجھے، اور عرفی کا مطلب جس کو عرف میں یعنی ماحول میں، لوگوں میں برا سمجھا جاتا ہو. اور ایک حیا طبعی ہے. فرمایا حیا طبعی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ پاک نے بعض لوگوں کے اندر پیدائشی طور پر حیا رکھی ہوتی ہے، وہ شرمیلا پن ہوتا ہے. اب حیا شرعی جس کام کو شریعت نے برا کہا ہو اس کو کرنے والے کو فاسق کہا جاتا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے. اور حیا عرفی جن چیزوں کو عرف اور عادات میں برا سمجھا جاتا ہو اس کو ترک کرنا بھی حیا میں داخل ہے. نہ کرنے والے کو بیوقوف کہا جاتا ہے. بیوقوف آدمی اتنا برا کام، برائی ہے، یہ کیوں کر رہے ہو؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا حیا عقلی ہے. جس کو عقل برا سمجھ رہا ہے اس کام کو کرنے والا، اس کو کام کو نہ کرنا یہ بھی حیا میں داخل ہے، لیکن اس کے کرنے والے کو مجنون دیوانہ کہا جاتا ہے. بے عقل، مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نا مجنون ہے، دیوانہ آدمی ہے، یہ کام کرنے کا ہے لوگوں کے سامنے. حیا کی بڑی اہمیت اللہ پاک نے قرآن اور حدیث میں بیان فرمائی. آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سے قتل کے ڈر سے فخرج منها خائفا يترقب، فرعون نے مشورہ کیا، قبطی کو اس نے موقع مارا، فوقذہ موسیٰ، وہ مر گیا تھا، فقضى علیہ. تو اس کے بعد فرعون نے مشورہ کیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا. تو ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ دربار میں آپ کی قتل کی ترتیب بن رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف نکلے. مدین پہنچ کر وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، ایک پانی کی جگہ پر پہنچنے کے بعد قرآن مجید میں جگہ جگہ اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے قرآن کے 28 پاروں میں یا 29 پاروں میں اللہ پاک نے بار بار ذکر فرمایا. تو وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین میں کنویں پر پہنچنے کے بعد دیکھا ایک 2 لڑکیاں کھڑی ہے. مِن دُونِهِمَا امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، پوچھا آپ دونوں سائڈ پہ کیوں کھڑے اپنے جانوروں کے ساتھ؟ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، انہوں نے کہا کیونکہ مردوں کے ساتھ ہمارا جڑنا، ملاپ، اختلاط صحیح نہیں ہے، اس لیے جب تک یہ فارغ نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے. حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء. نمبر 2 ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہم اس لیے جانور لے کے آئے، کوئی مرد گھر میں ہے نہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں، ہمارے والد صاحب جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر. اب موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، خدمت کی. اب سمجھنے کی بات یہاں پر ہے فَسَقَىٰ لَهُمَا، قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی. 2 لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلانے پر پھر اس کے بعد خدمت ایک عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. خدمت کرنے پر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ عمل کرنے پر. اصل میں کہتے ہیں آج انسان دعا مانگتا ہے، اعمال نہیں کرتا ہے.
سورۃ فاتحہ کے اندر پہلے عمل بتایا، ایاک نعبد پہلے عبادت ہے، پھر دعا ہے وہ ایاک نستعین۔ ہم بغیر اعمال کے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ اعمال ہے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کا عمل کیا، اور خدمت کے عمل کے بعد دعا مانگی، یا اللہ جو خیر آپ کی طرف سے اترے، رب انی لما انزلت الیہ، میں اس خیر کا محتاج ہوں، من خیر فقیر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ جب یہ اپنے گھر وقت سے پہلے پہنچ گئی، پہنچنے کے بعد باپ نے پوچھا کیوں جلدی آ گئی ہوں، کیسے جلدی آنا ہوا؟ انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک آدمی نے پانی پلایا، تو ایک کو والد نے بھیجا جو شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، دیکھو اللہ کو حیادار انسان کتنا پسند ہے۔ فجاءتہ احداہما، فرمایا حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، تمشی علی استحیاء، میرا والد آپ کو بلا رہے۔ قالت ان ابی یدعوک، تاکہ آپ کے پانی پلانے کا اجر دے دے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی، بیچ میں بول رہا ہوں کہ خدمت پر کیا ملا۔ نمبر ایک، خوف سے گئے تھے، اللہ پاک نے امن دیا، لا تخف انک من الامنین، قرآن میں ہے۔ نمبر دو، فقیر بن کر کے گئے، غنی بن کر کے لوٹے۔ نمبر تین، خدمت کرنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگنے پر اللہ پاک نے بے گھر تھے گھر عطا فرمایا۔ نمبر تین، بیوی بھی عطا فرمائی، ویسی بیوی جس کے حیادار ہونے کی گواہی اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی۔ نمبر چار، فرمایا نوکری بھی عطا فرمائی 10 سالہ۔ بولا مہر جو رکھیں گے وہ کیا رکھیں گے؟ 10 سال آپ ہماری خدمت کریں گے۔ اور اتممت عشرا من عندک، 8 سال یا 10 سال، لیکن 10 سال پورے کیے موسیٰ علیہ السلام نے، 10 سال نوکری۔ اور فرمایا صحبت نبی کی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ کب ملا؟ یہ سب کچھ خدمت پر ملا، خدمت کرنے کے بعد دعا پر ملا۔ خوف سے گئے تھے، امن ملا، بغیر گھر کے تھے، گھر ملا، بیوی ملی، نوکری ملی، صحبت ملی نبی کی، اور نیشنلٹی ملی، یعنی اس ملک کا رہائشی بنا۔ فرمایا یہ جو نیشنلٹی دیتے ہیں نا، جس ملک میں انسان شادی کرتا ہے، یہ اسی وقت سے شروع ہے۔ تو اللہ پاک کو یہ حیادار ہونا اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی بنی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو تھی وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے حور کی جو صفات بیان فرمائے، 3 جگہوں پر اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر حور کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتائی، 3 جگہ ہے قرآن میں، کہ وہ شرمیلی آنکھوں والی ہوں گی۔ بہت بڑی صفت ہے آنکھ جھکانا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے مومن مرد کے لیے بھی، مومن عورتوں کے لیے بھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ حور جو ہوں گی جنت میں، وہ شرمیلی آنکھوں والی ہوں گی۔ سورۃ صافات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَعِندَهُمْ قاصرات الطرف عین، بڑی آنکھوں والی، اور آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور اسی طرح سورۃ صاد کے اندر ہے وَعِندَهُمْ قاصرات الطرف اطراب، ہم عمر ہوں گے اور نیچے آنکھوں والے ہوں گے۔ اور سورۃ رحمان کے اندر ہے فِيهِنَّ قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان۔ حیا کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے۔ سورۃ احزاب کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اللہ جل شانہ نے عورتوں کو زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت بناؤ سنگار کر کے نکلنے سے منع فرمایا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن میں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے اس بات کو بتایا ہے کہ عورت کی جو آواز ہے وہ بھی ستر ہے، پردہ ہے، اسی وجہ سے عورت کا اذان دینا مکروہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ عورت نامحرم سے جب بات کرے نرم لہجے میں بات نہ کرے، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے
آزاد عورتوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر دو قسم کی عورتیں ہوا کرتی، ایک باندیاں، ماسیاں نہیں باندیاں، جن کو بیچا بھی جا سکتا تھا، خریدا بھی جا سکتا تھا، وہ عورتیں جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی انہیں باندیاں کہتے ہیں۔ ان کی نشانی یہ تھی کہ وہ پردہ نہیں کریں گے، اور آزاد عورتوں کو حکم تھا کہ وہ پردہ کریں گے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان کی پہچان ہوگی یہ پردہ کرنا آزاد عورتوں کی، ذالک ادنی ان یعرفن۔ اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیا کے 10 اجزاء ہے، 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں میں اور 1 حصہ مردوں میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر حیا کو، کہ حیا کی اہمیت کو بیان فرمایا، حیا کے اللہ کی یہاں کس قدر اہمیت ہے۔ فرمایا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی کا واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس طرح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آپ کا اور پارٹنر تھا، یہ دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے جاتے تھے تجارت کے طور پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 تجارتی سفر بھی ہے نبوت سے پہلے، کیونکہ نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تجارت کاروبار کرنا ثابت نہیں، 1 منٹ بھی ثابت نہیں۔ تجارت سے، نبوت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کیے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے جب یہ جاتے تھے، پہلے ان کی بہن کا مال لے کر کے جاتے تھے، پھر حضرت خدیجہ کا، پہلے مال جو تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا تھا۔ تو جو آپ کا پارٹنر تھا وہ آ کر حساب دیا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ محمد کیوں نہیں آتے ہیں؟ فرمایا وہ بہت شرمیلے ہیں، وہ بہت شرماتے ہیں، اس لیے نہیں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ترتیب بن گئی کہ نکاح کی، اسی بنیاد پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حیا کرنا، ان اللہ تعالی حی، اور پردہ پوشی کرنا یہ اللہ کی صفات میں وستیر، حدیث کے اندر ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور جس میں حیا نہیں وہ مومن نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حیا اور کم بولنا ایمان کے 2 شعبے ہیں، اور بے حیائی اور زیادہ بولنا یہ نفاق کے 2 شعبے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا ایمان میں سے ہے اور مومن جنت میں ہوگا، اور بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ملے ہوئے، جب ایک جاتی ہے یعنی دونوں لازم ملزوم ہے، جب ایک جاتی ہے تو دوسرے کو ساتھ لے جاتی، یعنی حیا کو ایمان بھی، یعنی حیا کے ساتھ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ 5 چیزوں کو نبیوں کی سنت بتایا، تمام نبیوں کے اندر 5 باتیں تھیں، اس میں سے حیا ہے، بردباری ہے، نمبر 3 حجامہ ہے، نمبر 4 مسواک کرنا ہے، نمبر 5 عطر اور خوشبو لگانا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمت سے سب سے پہلے حیا اور امانت اٹھائی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اگر مرد ہوتا تو بہت نیک مرد ہوتا، بہت نیک آدمی ہوتا۔ ایک اور حدیث میں کہ سب سے پہلے، ایک اور حدیث میں کہ ہر دین کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اور اسلام کی نشانی، اسلامی خلق جو ہے وہ حیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو حیا اور پردہ پوشی پسند ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا پورا دین ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں شرم اور حیا باقی نہ رہے، اذا لم تستحی، پھر جو چاہے جو مرضی کر لو، فاصنع ما شئت۔ ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ اتنا زیادہ شرم نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اس کو، دعہ،
حیا سراسر خیر ہے، حیا سراسر خیر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کرو، استحیوا من اللہ حق الحیا۔ صحابہ نے کہا ہم تو اللہ سے شرماتے ہیں، فرمایا جو 4 کام کریں اس نے اللہ سے حق حیا کا حق ادا کیا۔ نمبر 1 سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، یعنی کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، دماغ کی حفاظت۔ نمبر 2 پیٹ کی حفاظت، پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے، پیٹ کی حفاظت، حرام سے بچانا، حرام کاری سے بچانا، حرام خوری سے بچانا۔ نمبر 3 موت اور گلنے کو یاد کریں۔ نمبر 4 دنیا کی زینت کو ترک کریں۔ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ سے حیا کرنے کا حق اس نے ادا کیا۔ ان تمام احادیث مبارکہ اور قرآن مجید سے معلوم ہوا ہمیں کہ باحیا انسان مخلوق کی نگاہ میں پرکشش اور اللہ کی یہاں مقبول بن جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی صفت بہت مشہور ہے۔ تو حیا کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ میں نے بتایا ان اللہ لا یستحی کا نمبر 1 آپ نے یاد کرنا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، اور میں نے بتایا آپ کو کہ مشرکین یا منافقین یا کفار نے اعتراض کیا قرآن کے کلام اللہ ہونے پر۔ وجہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کی گئی۔ تو حیا کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس سے مراد چھوڑنا ایضرب مثلا کہ وہ مثال بیان کرے ما بعوضۃ مچھر کی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ربیع بن انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے مثال مچھر کے ساتھ دی ہے۔ مچھر جب بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جب دنیا سے خالی رہتا ہے تو یہ زندہ رہتا ہے، اور جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ مر جاتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ان کے سامنے آتا ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ایمان بالغیب نام اسی چیز کا ہے کہ اپنے مشاہدات اور تجربیات کو اور اسی طرح اپنے عقل کو جٹلاؤ، اللہ رسول کی بات کو مانو۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور کافر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ پاک اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا۔ اللہ پاک اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ گمراہی کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب گمراہی کی دعوت دینا، یہ شیطان اور اس کے لشکر کا کام ہے، اس کی نسبت شیطان کی طرف کریں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے فَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ، اضل فرعون نے قومہ اس اپنی قوم کو گمراہ کر دیا۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے ہدایت سے روکنے کی توفیق، ہدایت سے محرومی۔ اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو اس سے دوسرا معنی مراد ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہدایت سے انسان کو محروم کرتا ہے کچھ اعمال کی بنیاد پر۔ جو اعمال میں نے پہلے بتائے تھے اس میں فسق ہے کہ اللہ پاک فاسق کو ہدایت نہیں دیتے، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ظالموں کو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کافروں کو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ پاک اسراف کرنے والے جھوٹے کو ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، ناشکری کرنے والے کو، جھوٹ بولنے والے کو کذاب کفار۔ اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، ہدایت کی قسمیں میں نے ساری آپ کو بتائی تھی۔ اللہ پاک اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف رجوع کرنے پر من ينيب یہدی من اناب یہدی الیہ من ينیب، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا انابت کے معنی۔ اور اسی طرح جو اللہ کے رضامندی چاہتا ہو، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، سیدھا چلنا چاہتا ہو سیدھا چلتا ہو، یہدی باللتی ہی اقوم، قرآن میں یہ سارا۔ اور جو اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جگہ جگہ قرآن میں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقین کو۔ فاسقین سے مراد یہود یا منافقین یا تمام کفار ہے۔ یہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو گمراہ ہوں گے وہ فاسق لوگ ہیں۔ فسق کے معنی کیا ہے؟ فسق کے معنی
نکلنا خروج کے ہے، نکلنا فسق کے معنی۔ خروج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے ایمان کے حدود سے نکل جانا، اور یعنی کفر کے حدود میں کفر میں چلا جانا، ایمان کے حدود سے نکلنے کا مطلب کفر میں چلا جانا۔ دوسرا مطلب ہے اس کا اللہ کی اطاعت سے نکلنا، جیسے نافرمان مسلمان، تو فاسق کے معنی کافر کی بھی آتے ہیں قرآن میں، اور فاسق کے معنی عاصی نافرمان مسلمان۔ فاسق کے معنی نافرمان بھی اور فاسق کے معنی کافر بھی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ پاک نے منافقین کو بھی فاسقین کہا کہ یہ فاسق ہے، ان المنافقین هم الفاسقون۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو ان کی تحقیق کرو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ایک جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے برا نام فسق کا ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، قرآن مجید میں ہے۔ اور یہاں پر فاسقین سے مراد یہود یعنی کفار ہے، کفار میں یہود یا صرف منافق یا تمام کافر ہے۔ اب ان کی یہاں پر اللہ پاک نے 3 صفات بتائیں فاسق لوگوں کی۔ پہلی صفت بتائی کہ اللہ کے وعدے کو توڑتے، عہد کو توڑنا۔ دوسری صفت جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم ہے جیسے صلہ رحمی ہے اس کو توڑنا، اور تیسری صفت زمین میں فساد کرنا۔ فرمایا جب یہ 3 صفات جمع ہوں گے تو یہ لوگ خسارے والے ہوں گے۔ ان 3 صفات میں سے ہر ایک کی تھوڑی تفسیر ہے۔ پہلی بات الذین، وہ لوگ ینقضون، وہ توڑتے عہد اللہ، اللہ کا وعدہ۔ اللہ سے 3 وعدے ہم نے کیے، یہ ہم نے یاد کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس سے 3 وعدے مراد ہے۔ تمام مخلوق کے ساتھ اللہ پاک نے، تمام مخلوق میں سے اللہ پاک نے 3 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ اللہ پاک نے تمام مخلوق سے لیا جس میں انبیاء، علماء، کافر، مسلمان سب شامل ہیں۔ پہلا وعدہ کیا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں، قالوا بلا۔ یہ پہلا وعدہ، اس میں سب داخل ہے، سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور تمام نبیوں کو اللہ پاک نے اس وعدے کے یاد دہانی کے لیے بھیجا تھا، سأرسل الیکم رسلی یذکرونکم عہدی ومیثاقی۔ اور دوسرا وعدہ اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو الگ کر کے لیا تھا، قرآن مجید میں ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جب میرا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے مشکات شریف کی حدیث میں، تو تم ان کی تصدیق بھی کرو گے، ان کا ساتھ بھی دو گے، ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ قرآن میں اللہ پاک نے بتایا۔ اور تیسرا وعدہ اللہ پاک نے تمام علماء سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، یہود کے علماء سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، چھپاؤ گے نہیں، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، جیسے یہود کے علماء نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات میں تھے اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ تو عہد اللہ سے مراد، عہد اللہ سے مراد اللہ کے ساتھ وعدہ جو ہم ساری مخلوق نے کیا۔ نمبر 1 عہد الستو اس کو کہتے ہیں، جو وعدہ کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ نمبر 2 اللہ نے تمام نبیوں کے ارواح کو الگ کر کے وعدہ لیا۔ اور نمبر 3 اللہ پاک نے یہود کے علماء سے ایک وعدہ لیا تورات کے اندر، عہد لیا، میثاق لیا۔ عہد اور میثاق کے معنی وعدہ ہے ہوتا ہے، جیسے میثاق کہتے ہیں میثاق کی جمہوریت لوگ کہتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل سے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ قرآن میں ہے تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پہلے پورا کرو، اوفو بعہدی، اوفو بعہدی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں اوفو بعہدی، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں نہیں
کہ پہلے اللہ یہ ہمارا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے، یہ کام ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم اللہ کی مانیں گے. نہیں، ایسا نہیں. اللہ کہتے پہلے تم میری مانو، پھر میں وہ کروں گا جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا. فرمایا آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک اپنی سنت کو بدلے، ترتیب کو بدلے. ہم تو بدلنے کے لیے تیار نہیں. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وعدہ پورا کرنا کتنی بڑی بات. اللہ فرماتے ہیں وعدہ پورا کرنے میں مجھ سے بڑا وفادار کوئی نہیں. بلا من اوفا بعہدہ من اللہ. اور ایک جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولو الالباب لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. انما یتذکر الالباب. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی پہلی نشانی اللہ پاک نے 9 صفات بتائیں عقل والوں کی، عقل مند لوگوں کی 9 صفات بتائیں ایک جگہ اللہ نے. اس میں پہلی صفت اللہ پاک نے یہ بتائی کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ. دوسری صفت بتائی یہ وعدے کو توڑتے نہیں. ولا ینقضون المیثاق. اور تیسری صفت بتائی یہ صلہ رحمی کرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. چوتھی صفت بتائی یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں عظمت کی بنیاد پر. ویخشون ربہم. پانچویں صفت بتائی یہ حساب کے ڈر سے ڈرتے ہیں، برائی سے. ویخافون سوء الحساب. چھٹی صفت بتائی یہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. ساتویں صفت بتائی اللہ پاک نے واقام الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور آٹھویں صفت بتائی ہمارے دیوں میں سے خرچ کرتے. وانفقوا مما رزقناہم. چپکے سے بھی، علانیہ طور پر بھی، سر وعلانیہ. اور نویں صفت بتائی یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، یہ برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں. یہ بد سلوکی کو حسن سلوک سے دفع کرتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. جب یہ 9 صفات آئیں گے، ان 9 صفات والوں کے لیے اچھا گھر بھی ہے اور اچھا انجام بھی ہے، یعنی جنت. اللہ پاک قرآن میں فرما رہے اولئک لہم عقبی الدار. جنت عدن ملے گا، جنت عدن، اس میں یہ داخل ہوں گے. یدخلونہا. اور ان کے آباء میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے، والدین میں سے جو جنہوں نے نیک اعمال کیا. ومن صلح من آبائہم. اور ان کی بیویوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی اولاد، وذریاتہم، یہ سب داخل ہوں گے. آگے فرمایا کہ ملائکہ ان پر ہر دروازے کی طرف سے داخل ہوں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. سلام کریں گے کس وجہ سے؟ سلام علیکم. کیوں کریں گے؟ جو تم نے دنیا میں صبر کیا. بما صبرتم. تمہارے لیے آج بہت بہترین گھر، بہت بہترین انجام. فنعم عقبی الدار، یعنی جنت ملے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں جو 3 کام کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، نمبر 2 قطع تعلق کرتے ہیں، نمبر 3 فساد فی الارض کرتے ہیں. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اور زمین میں فساد کرتے ہوئے یفسدون فی الارض. ان پر اللہ کی طرف سے لعنت بھی ہے. اولئک لهم اللعنہ. اور ان کے لیے جہنم کا گھر بہت برا گھر ہے. ولہم سوء الدار. اور سورۃ محمد کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رشتے توڑنے والوں پر اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے. جو رشتے توڑتے ہیں، ناتا توڑتے ہیں اپنوں سے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. صرف یہ نہیں کہ اللہ نے صرف ان پر لعنت کی، انہیں بہرا اور اندھا بنایا. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. قرآن مجید کے اندر 2 جگہ اللہ پاک نے ایمان والوں کی نشانی بتائی. یہ 2 چیزوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں، ایک اپنے وعدوں کی اور دوسرے امانتوں کی. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور ایک جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وعدوں کو پورا کیا کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. وعدے کے بارے ایمان والوں. اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ نے جو وعدہ ہم سے لیا وہ کیا؟ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا تم میرا نہیں مانو گے؟ الست بربکم. مجھے نظام چلانے والے سمجھو گے، میری اطاعت کرو گے؟ ہم نے سب نے کہا جی ہاں. وکان عہد اللہ مسئولہ. اور اگر کہیں تمہیں کوئی مال مل رہا ہو وعدے کے توڑنے کے لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میری نام کی قسمیں کھا کر، میرے نام پر وعدہ کر کے، تھوڑے پیسوں کے بدلے میرے وعدے کو نہ توڑو. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تھوڑی قیمت لے کر. ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے نام پر کسی سے وعدہ کر لو تو اس کو پورا کیا کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں. منافق کی نشانیاں پہلے گزر چکی، میں بتا چکا کہ جس انسان میں 4 چیزیں ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پکا ٹکا منافق ہے. اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا.
جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اذا وعد اخلف، جب بات کرے نمبر 2 جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، نمبر 3 امانت رکھوائی جائے، و اذا اؤتمن وہ خیانت کرے خانہ، نمبر 4 جب لڑائی جھگڑا کرے، وہ اذا خاصم تو گالیاں دے فجر، اور مسلمان کا گالی دینا فسق ہے، گالی دینے والا فاسق ہے، سباب المسلم فسوق، اور گالی کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ اور فرمایا جب میری امت ایک دوسرے کو گالی دینا اختیار کرے گی تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ۔ تو اس نے فرمایا جو ہم وعدے کرتے ہیں اس کو جوڑنا ہے، اس کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور نمبر 2 جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا جڑنے کا، اللہ سے جڑنے کا بھی حکم ہے، نبی سے جڑنے کا حکم ہے، یعنی دین سے جڑنے کا حکم، اللہ سے جڑنا، نبی سے جڑنا، کیا ہے؟ دین سے جڑنا۔ اور نمبر 2 کے لیے مسجد سے جو فرمایا، جو مسجد سے جڑا وہ اللہ سے جڑا، جو مسجد سے کٹا وہ اللہ سے کٹا، جو دین سے جڑا وہ اللہ سے جڑا، جو دین سے کٹا وہ اللہ سے کٹا۔ اور نمبر 3 فرمایا قطع تعلق کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں صلہ رحمی کا حکم ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ 2 چیزوں کی سزا بھی بہت جلدی ہوتی ہے، ان میں سے ایک صلہ قطع تعلق ہے، اور اس کا ثواب بھی بہت جلدی ملتا ہے صلہ رحمی کا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُوصَلَ، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد کس سے کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے، فساد کس سے کہتے ہیں؟ یہ آخری بات ہے، ذرا اس کو سمجھنا ہے۔ فساد کہتے ہیں ہر وہ بات، یعنی ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل، اور ہر وہ حرکت، اور ہر وہ سکون جو عقلاً، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، وہ سب فتنہ اور فساد ہے۔ ہر وہ قول، ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ حرکت، اور ہر وہ سکون جو اللہ جل شانہ کے مرضی کے خلاف ہو، وہ فتنہ ہے، وہ فساد ہے۔ ان کا فساد کیا تھا؟ نمبر 1 لوگوں کو گمراہی کی دعوت دینا، نمبر 2 اسلام سے روکنا، نمبر 3 معصیت نافرمانی کرنا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے پہلے گزر چکا اللہ تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو۔ یہ جتنا زمین میں فساد ہے، سمندر میں، خشکی میں، اللہ قرآن فرما رہے ہے تمہاری اعمال ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو سارے فساد کا ذریعہ ہمارے اعمال ہے، لیکن ہم فساد کا ذریعہ حکومتوں کو، وزارتوں کو، لوگوں کو سمجھتے ہیں، ملکوں کو۔ فساد کا ذریعہ ہمارے اپنے اعمال ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، خود بھی دین پر آنا ہے، اوروں کو بھی دین پر لانے کی دعوت دینی۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درخواست یہ ہے کہ آج تک جتنا ترجمہ پڑھا ہے اس کو ذرا دہرا لیا جائے۔ اولئک الخاسرون، خاسرون کے معنی میں بھول گیا تھا، خاسرون کے معنی نقصان کے، نقصان کے۔ فرمایا نقصان کیا ہے؟ ایک آدمی کو نفع نہ ہو، یہ بھی نقصان ہے، اور اصل سرمایہ ڈوب جائے، یہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر اسلام لانے کی استعداد، ایمان لانے کی استعداد رکھی ہے فطرت میں۔ جیسے قرآن میں ایک آیت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ اسی طرح اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ پھر گھر کا ماحول اس سے یہودی، مجوسی، عیسائی بناتے، فابواہ یحودانی او نصرانی او مجوسانی۔ تو اصل سرمایہ کو بھی اس نے دبو دیا، اس سے بڑا کیا خسارہ ہوگا۔ قرآن مجید میں سورۃ والا کے اندر اللہ پاک نے بتایا سارے انسان نقصان میں، خسارے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، مگر جس نے 4 پیپر پاس کیے، 4 پیپر ہیں، ایمان بھی لانا، الا الذین آمنوا، نیک اعمال بھی کرے، وعمل الصالحات، یہ 2 ہو گئے، یہ دونوں عبادت ہے۔ ایمان دل سے لایا جاتا ہے، بدن سے نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالحق، نیکی کا حکم کرنا، تواصوا بالصبر، برائی سے روکنا، یہ دونوں کام ہوں گے، تواصوا بالحق بھی ہو، تواصوا بالصبر بھی ہو، یعنی عبادت دعوت دونوں جمع ہوں گے، تو یہ 4 پیپر جب ہم پاس کریں گے نقصان سے نکلیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نقصان سے نکلنے کے اور اوروں کو بھی یہ بات پہنچانے کی کہ بھئی نقصان سے نکلنے کے ذریعے 2 ہی چیزیں ہیں، صرف آمن و عامل الصالحات اللہ نے نہیں بتایا کہ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر بھی ہے۔
اور دوسروں کو بھی نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔